رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا اور بہترین ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوں۔ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے، تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے آدمی کی گھر والوں کے حساب سے پہچان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہے، بہتر آدمی وہ ہے، بھلا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بھلا ہو، اچھا ہو۔ اور فرمایا کہ اس کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اس کا معیار تمہارے سامنے میں خود ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے دنیا کے تمام باپ سے، خاوند سے کے مقابلے میں سب سے اچھا انسان ہوں۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں نظر رکھیں، ہم اپنے لحاظ سے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کس معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا ہے، اس معیار پہ پورے اترتے ہیں یا اس کے خلاف جاتے ہیں؟ اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنے گھر کے اندر کس طرح کی زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، طریقہ دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں اسوہ کیا ہے؟ تو خاص طور پہ اس میں بیوی کے لیے جو ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ اسلام میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس میں سے چند حقوق، یعنی چند، پورے حقوق کا احاطہ نہیں ہے اس بات کے اندر، اس گفتگو میں چند حقوق اس حوالے سے، معاشی حوالے سے جو اس کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق بیوی کا ہے، حق مہر۔ جب انسان ایک نکاح کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نکاح کے اندر مہر کو متعین کرتا ہے، اور کم از کم مقدار اس کی شریعت نے مقرر کر دی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ وہ اس کے پھر جو اصول ہیں وہ فقہاء نے بیان کر دی ہیں، وہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ نساء میں فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ تو حق مہر بیوی کا پہلا حق ہے جو کہ خاوند کے ذمہ ہے، نکاح کے انعقاد کے فوراً بعد وہ اس پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہر خاوند نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس میں کیا ذمہ داری ادا کی ہے، اور بننے والے خاوندوں نے دیکھنا ہے کہ میں اس میں کیا ذمہ داری ادا کروں گا۔ یہ اس کا حق ہے، یہ مرد کے ذمہ واجب ہے، اس کا قرض ہے جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ دوسرا اس کا حق ہے نان نفقہ، اس کے اخراجات، کھانے پینے کا خرچہ ہے، پہننے کا خرچہ ہے، جو بھی اس معاملے میں اخراجات ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی ہمت کے مطابق اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ پھر اس میں آگے تفصیلات جو فقہاء نے بیان کی ہیں وہ معلوم کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا حق اس کا رہائش کا ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے، مرد نکاح کرتا ہے، تو اس کے ذمے بیوی کی طرف سے جو حقوق ادا ہوتے ہیں اس میں ایک حق جو ہے وہ اس کی رہائش کا ہے، اس کے لیے مکان کا انتظام کرنا، اور اس مکان میں موسم کے لحاظ سے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم۔ تو یہ تین حقوق تو میں نے معاشی حوالے سے بیان کیے، باقی اس کے معاشرتی حوالے سے جو حقوق ہیں، اخلاقی حوالے سے جو حقوق ہیں، قلبی حوالے سے جو حقوق ہیں، وہ تفصیلات اس کی احادیث کے اندر، قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ معلومات کی جا سکتی ہیں، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم معلوم نہیں کریں گے تو ہم ان حقوق کو کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ گزر بسر کرو۔ جو معروف طریقہ، اچھا طریقہ ہے، اس کا کوئی پہلی بات میں نے کی تھی، اسوہ حسنہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ رسول اللہ کی کا طرز زندگی اچھا طریقہ ہے، اس سے کوئی اچھا طریقہ دنیا کے اندر نہ پہلے تھا، نہ آپ کے تشریف لانے کے بعد ہے، نہ ہوگا۔
تو سب سے اچھا طریقہ اسوہ نبوی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنے گھر کے اندر انسان گزر بسر کرے اور اپنی زندگی کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، اپنی عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو انسان پھر صحیح طریقے سے اپنے حقوق کو ادا کرے گا۔ اللہ ہم سبھی نصیب فرمائے عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔